اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے اس وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہم آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کے اندر زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے کچھ شرائطوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جب وہ شرائطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ جو ہے وہ اس شخص پر واجب ہو جائے گی، یعنی کہ فرض ہو جائے گی۔ انہی شرائطوں میں سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے اس کا مسلمان ہونا۔ مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض بولیے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کافر تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا، جب مسلمان ہو گیا تو اب اس کو حکم یہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے زمانے کفر کی زکوٰۃ ادا کرے، یا بالکل اسی طرح خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان تھا اور وہ دار اسلام سے پھر گیا، دار اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گیا، تو اب اسے زکوٰۃ جو ہے اسلام کے زمانے کی ساقط ہو گئی۔ اب اسے حکم نہیں دیا جائے گا، اس پہ زکوٰۃ واجب تھی، اس نے ادا نہیں کی تھی، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اسلام کے زمانے کی زکوٰۃ ادا کرو، اب اسے ساقط ہو گئی۔ اس کے بعد جو شرط ہے مسلمان ہونے کے بعد وہ ہے بلوغ ہونا، بالغ ہونا۔ بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پر زکوٰۃ فرض بولیے نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا عقل مند ہونا، عاقل ہو اور بالغ ہو، اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی اگر نصاب کا مالک ہے اور شرائطیں پائی جا رہی ہیں۔ تو پاگل پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ پاگل، مجنون، دیوانہ جس کو ہوش ہی نہ ہو اس پہ زکوٰۃ بولیے فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا آزاد ہونا۔ اب چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب کے سب آزاد ہی ہیں۔ زمان رسالت میں پہلے غلام ہوا کیا کرتے تھے۔ پانچویں جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مالک نصاب اس کی ملک میں ہونا۔ اگر اس سے کم ہوا تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر اس سے کم ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو یا اس کے مساوی رقم ہو تو اس پہ زکوٰۃ، اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ بولیے فرض ہو جائے گی۔ اس کی ساتویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ پورے طور پر اس پہ قابض بھی ہونا ہے۔ مالک تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے، جب تک اس کے قبضے میں نہیں ہوگا اس پہ اس مال کی زکوٰۃ پر واجب بولی نہیں ہوگی۔ فرض کر لیجئے کہ کوئی 7.5 تولے سونے کا مالک ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ اب اس کو یاد بھی نہیں آ رہا میں نے کس کو دیا ہے، یا یاد ہے تو وہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ انکار کر رہا ہے، تو میرے پاس تو تم نے رکھوایا نہیں، اس کے پاس گواہ بھی نہیں، تو جب تک وہ رقم، وہ سونا اس کے ملک میں نہیں آ جائے گا اس وقت تک اس سونے کی اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا، جس طرح چور ڈاکہ مار کے، بینک لوٹ کے، کسی مسلمان کے گھر میں ڈکیتی کر کے بہت سارا مال جو قبضے میں کر لیتے ہیں، تو جس نے ڈکیتی کی ہے، غصب کیا ہے، ڈاکہ مارا ہے، اس مال پر، اس پہ ڈاکوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ مال تو کسی اور کا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مال اس کا واپسی کرتے۔ حرام مال پہ زکوٰۃ بولیے نہیں ہوتی، وہ چاہیے اس کو زکوٰۃ واپسی کرتے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔
پھر ایک ہے دین سے فارغ ہونا، یہ بھی زکوٰۃ کی شرائطوں میں سے بڑی اہم شرائط ہے۔ اس پہ کسی کا قرضہ نہ ہو، اگر قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فرض کر لیجئے کہ 80,000 روپے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہے، لیکن اس میں سے 40,000 روپے کسی اور کا قرضہ ہے۔ اگر 40,000 اس نے قرضے میں ادا کر دیے تو اس کے پاس کتنے پیسے باقی بچے؟ بولیے 40,000۔ تو 40,000 پہ تو زکوٰۃ واجب بولیے نہیں ہوتی، لہذا دین دینے کے بعد اگر اس کا نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے چند مسائل زکوٰۃ کی شرائطوں کے متعلق بیان کر دی ہیں، جو چند رہ گئی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی رہی تو کل ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔